علیکم تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ثنا کی اچانک موت نے ریحان کو حواس باختہ کر دیا۔ 8 سالہ مسنہ اور 10 سال کے دانش نے ناک میں دم کر دیا۔ دادی صالحہ کو نچائے رکھتے بلکہ کہاں نہ سنتے۔ وہ صبح کا گیا شام کو گھر آتا تو شکایتوں کا پٹارا کھول دیتی۔ دونوں بچے اس کے اتاب کا نشانہ بنتے۔ آج بھی دھنائی ہو رہی تھی۔ مار ڈالو گے؟ صالحہ بیچ میں آئی۔ آپ بتائیں کیا کروں؟ وہ بچے شریر تھے مگر بدتمیز نہیں تھے۔ پڑھائی میں 0۔ اسکول کے پرنسپل کا فون آیا تھا، تمام ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ سالانہ امتحان میں ان کے پاس ہونے کے کوئی چانسز نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے دونوں؟ وہ دھاڑ اٹھا۔ دونوں بہن بھائی سسک کر رو رہے تھے۔ تم دوسری شادی کر لو، تب بچوں کو ماں مل جائے گی، تمیز میں آ جائے گی، پڑھ بھی لیں گے۔ ثنا تو سارا وقت پڑھاتی رہتی تھی۔ ہائے میری بچی جوانی میں داغ مفارقت دے گئی۔ وہ بہو کو یاد کرنے لگی۔ ریحان نے سر دہا بھری 1 سال کے عرصے میں گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، بے ترتیب سا ہو گیا تھا۔ ملازمہ آتی تھی، بچے کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہنے دیتے تھے، ہر وقت لڑتے، پڑھائی سے دور ہو گئے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکی تو آ گئی تھی، دور پرے کے رشتہ دار خالہ فردوس کی بھانجی مہوش بے انتہا سفید فام تھی، تھوڑی فربا انگلش سٹائل میں بولتی، لمبے لمبے فون کرتی، خود آ جایا کرتی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ ریحان اسے شادی کر لے، وہ بھی مائل تھا مگر ابھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ ماں کہتی رہتی تھی میری بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں ہے، کر لے دوسرا بیاہ، گھر دھول مٹی میں اٹا رہتا ہے، بچے الگ پریشان، کوئی اچھی سی لڑکی ہو ثنا جیسی بیوی۔ بڑی پرمسرت زندگی گزر رہی تھی۔ دوران زچگی ڈاکٹرز ثنا کو بچا سکے نہ ہونے والی بچی کو۔ ریحان بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ ثنا نے بیٹی کے لیے بے شمار چیزیں بنائی تھیں۔ اس کی طبیعت شروع ہی سے ٹھیک نہ رہتی تھی، اکثر اپنے اندیشے کا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ ریحان مجھے ڈر لگتا ہے، شاید میں بچ نہ سکوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ریحان تسلیاں دیتا۔ صالحہ کو بھی اس کے خوف کا علم ہوا تو انہوں نے پیار سے سمجھایا تھا۔ ڈاکٹرز کی ہدایتیں جاری تھیں، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر پتہ نہیں قدرت کو کیا منظور تھا۔ ثنا اپنے چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر چل بسی۔ ہونے والی بچی بھی نہ بچ سکی۔ شروع میں گھر بھرا ہوا تھا، پھر آہستہ سے سب اپنے اپنے کام میں دھندوں میں لگ گئے۔ گھر میں 2 بچے رہ گئے جو ماں کے مرنے سے بے حد پریشان تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد کوئی روٹین نہ تھا۔ دادی کی بات نہ سنتے، آئے دن باپ کی مار کھانی پڑتی۔ شروع میں تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتے، اب معلوم تھا ہر بات میں مار پڑے گی تو کیا ہوا، مار کھانے لگے۔ شرارت سے باز نہ آتے، چھت پر بھاگ جاتے، لوگوں کے گھروں میں پتھر پھینکتے، پڑوسی شکایت کرتے تو صاف مکر جاتے۔ بچے 1 سال کے اندر خاصے بدتمیز ہو چکے تھے، منہ پر برائی کرنے میں مسنہ ماہر تھی۔ مہوش کی آمد ان دونوں کو قطعی پسند نہ تھی۔ کیوں آ جاتی ہے یہ ہمارے گھر آٹے کی بوری جیسی؟ صالحہ منہ چھپا کر مسکراہٹ روکتی۔ آٹے کی بوری جیسی؟ دانش تھوڑا بڑا تھا، لہٰذا 2 جملے اور کہہ دیتا۔ میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ مہوش بچوں سے فری ہونے کی کوشش کرتی۔ آپ کچھ نہ لائیں، خود بھی نہ آیا کریں، مسنہ نے صاف کر دیا۔ شنی دادی صالحہ نے اس کے پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، ایسے نہیں کہتے، بری بات، مجھے اچھی جو نہیں لگتا یوں کر کے چلتی ہیں، مسنہ کو لے مٹکا کر چلتی، کتنے بدتمیز بچے ہیں، توبہ! مہوش کانوں کو ہاتھ لگاتی، اچھے بھلے تھے، بی بی ماں مر گئی، بچہ باپ سارا دن باہر ہوتا ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں دم کہاں، ظاہر ہے بدتمیز تو ہوں گے۔ بچے ایک دوسرے کے پیچھے باہر چھوٹے سے لان میں بھاگ جاتے، ان سے پیار جتاؤ، اچھے خاصی پڑھی لکھی ہو۔ وہ جان گئی تھی ریحان اسے شادی کرے گا، اس سے خوب گپ شپ لگاتا تھا، اب بھی بتا نہیں رہا تھا۔ پوچھنے پر یہی جواب دیتا کہ بچے تو قابو میں آتے نہیں، بچوں کو پیار محبت سے قائل کرو، ان کی دلچسپی جانو۔ صالحہ راستہ دکھا رہی تھی، وہ چاہتی تھی گھر میں سکون ہو جائے، کوئی اچھی سی لڑکی ہو، انہیں آرام طلبی کی عادت ہو گئی تھی۔ ثنا ان کا بہت خیال رکھتی، ان کی مرضی گھر میں چلتی تھی، ثنا ان کی بزرگی کی بدولت خاموش رہتی، یوں وہ ریحان سے لگائی بجائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ اگلے روز مہوش چاکلیٹ کے 2 پیکٹ لائی، بچوں کے کمرے میں آئی تو وہ کارٹون دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، مہوش نے بڑے پیار سے کہا۔ ہیلو، دونوں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ مکی ماؤس، یہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ وہیں بیٹھ گئی۔ اسنو وائٹ لگاؤ، اسے چینج کر دو، شنی نے دانش کو آرڈر دیا۔ مہوش کی آمد ناگوار گزرا کرتی تھی، سو اب بھی وہی حال تھا۔ تھوڑی دیر بعد دانش نے ٹی وی بند کر دیا۔ چاکلیٹ کھاؤ گے؟ خاص تم دونوں کے لیے۔ مہوش شرمندہ ہوگی ان کے اس اقدام پر، آنے دو اس گھر میں، ایسی ٹھکائی لگاؤں گی یاد کریں گے۔ تھینک یو، دیر رکھ لیجیے، ابھی تو میں چنگم کھا رہی ہوں۔ مسنہ کو تو وہ زیادہ بری لگتی تھی، لہجہ بہت روکھا تھا۔ دونوں بہن بھائی کمرے سے بھاگ کے ہاتھ مل کر رہ گئی۔ مجھ سے تو بیر ہے ان کو، نکت جھڑے، بد لحاظ، معصومیت نام کو نہیں، دل میں برا کہہ کر وہ چلی گئی۔
محوش نے بھی ہمت نہ ہاری، نتنے چیزیں ان دونوں کے لیے لے کر آتی۔ تھینک یو ویری مچ کہہ کر لے لیتے، لیکن اس کے قریب نہ آتی۔ یہ ہمارے لیے گفٹ کیوں لاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اچھی لگیں اور پاپا ان سے شادی کر لیں۔ پاپا سے شادی نہیں ہونے دیں گے، پاؤڈر سے شادی یا آٹا ہے؟ آٹا۔ دونوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ استاد خطرہ ہے، پاپا بہت ہنس کر باتیں کرتے ہیں اور پاپا کو کتنی چیزیں دیتی ہیں۔ ریحان چائے لاؤں آپ کے لیے؟ کھائیے، نہ صرف آپ کے لیے کیک بنایا ہے۔ اس کی آواز بنا کر دانش نے نقل اتاری۔ دادی جان سے کہیں گے انہیں مت آنے دے۔ دادی جان محوش کیوں آتی ہیں؟ دونوں بچے رسالہ پڑھنے میں مشغول سالیہ کے پاس ہے۔ انہوں نے نظر کے چشمے کے اوپر سے گول گول ڈیلے گھمائے۔ آنٹی کہتے ہوئے زبان کستی ہے، انہوں نے ڈانٹا۔ ان کے سامنے تو آنٹی کہتے ہیں، بتائیے نہ۔ مسنا نے رسالہ اچک لیا۔ ادھر لاؤ رسالہ، بدتمیزی مت کرو نہ میرے ساتھ، تمہارے باپ سے شکایت کروں گی۔ ان کے پاس ایک ہی دھمکی تھی، کر دیں اور آپ کا کام ہی کیا ہے ہمیں پٹوانا، بعد میں بچانے آ جاتی ہیں۔ مسنا کے اس طرح کہنے پر ان کی آگ ہی لگ گئی۔ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو، دادی سے اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر بتاتی کیوں نہیں؟ اچھی خاصی ہے، گھر سنبھالے گی، آنے دو۔ دادی نے جواب دیا، کس کا؟ ہمارا جی نہیں، ہمیں پسند نہیں ہے۔ کون پسند ہے؟ اب دادی جان آپ منع کر لیں نا۔ دانش نے چاپلوسی اختیار کی، رسالہ ان کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے بازو ان کے گردن میں ڈالا۔ باولے، میری بوڑھی ہڈیوں میں دم کہاں ہے جو تم دونوں کی ذمہ داری اٹھاؤں؟ ہماری کون سی ذمہ داری ہے؟ تم نہیں سمجھو گے تو سمجھائے نا۔ مسنا ان کی گود میں چڑھ بیٹھی۔ ارے ہٹو بیٹی، میری ٹانگ میں ویسے ہی بہت درد ہے، طبیعت خراب ہے۔ عجیب دادی تھی، بچے پاس نہ آئے وہ ہوں اور رسالہ قسم کھانے چاہیے ہوتے تھے۔ تھوڑا بہت چل پھر لیتی ملازمہ، الٹا سیدھا کھانا وغیرہ پکا کر چلی جاتی۔ بچے اسکول سے آ کر جو مرضی کرتے پھرتے، پورا گھر بے ترتیب رہتا۔ آفس سے آنے کے بعد ریحان کو درست کرتا، اپنی تھکن بچوں پر چیخو پکار کر کے اتارتا۔ محوش کے آنے کے بعد گھر میں چہل پہل ہو گئی تھی۔ سالیہ کا سر کھاتی رہتی، ان کی چاپلوسی کرتی، وہ ریحان کی گرد حصار تنگ کرنے کے چکر میں تھی۔ ریحان گپ شپ لگائے رہتا، ان کی دی ہوئی چیزیں قبول کرتا رہتا۔ لڑکی اچھی ہے، 2 بول پڑھوا لو، گھر سدھر جائے گا۔ سالیہ کہتی، بچے اسے پسند نہیں کرتے، یہ تمام باتیں وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ بچوں کا کیا ہے، بہل جائیں گے، پھر بدتمیز بھی ہو گئے ہیں، پڑھائی لکھائی میں صفر ہیں، دیکھ بھال کا کوئی نہیں، آپ دھیان رکھا کریں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں دم کہاں؟ عذر پیش کرتی، کاہلی پر وقت سوا رہتی۔ آپ ایسی بھی بوڑھی نہیں ہیں اماں، ریحان سمجھاتا ہے۔ اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اچانک سالیہ کو بہت تیز بخار چڑھا، الٹیاں رک نہیں رہی تھی۔ ماسی ایک دن تو رک گئی، مگر پھر عذر پیش کر دیا کہ وہ گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محوش کو بھی الٹیاں اٹھانے میں کراہت آتی تھی۔ خدمت ریحان انجام دے رہا تھا۔ قریبی چھوٹے شہر میں مقیم سالیہ نے اپنے رشتہ دار رحمت علی کے گھر اطلاع بھجوائی۔ انہوں نے اپنی بیٹی بھیج دی اور کہلا دیا کہ چاہے جتنے دن رکھو۔ زہرا تھی جو جاذب نظر سیدھی سی آتے ہی سالیہ کی خدمت میں جت گئی۔ قدرے دبلی پتلی ہی تھی، اپنے گھر کے ماحول کا اثر تھا۔ میٹرک پاس کی، آگے پڑھنے کا شوق تھا، وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ اس نے آتی بچوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی، بچوں نے اسے دیکھتے ہی ناک بھوئیں چڑھائیں۔ تیل کیوں لگاتی ہو اتنا؟ مسنا تنقید کرتی، میری ممی نہانے سے پہلے تیل لگاتی تھی۔ زہرا نے فخریہ جواب دیا، نہانے سے پہلے تم بھی تیل لگایا کرو، بو آتی ہے ہمیں، ہمارے پاس تو مت آؤ، تم بو آتی ہے۔ مسنا اسے دیکھتی ناک شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے بند کر لیتی، وہ شرمندہ ہو جاتی۔ سالیہ تنبیہ کرتی، ان کے تو عیش ہو گئے تھے، ان کے ہوں کا کوئی اثر نہ تھا دونوں پر۔ زہرا روز نہ آتی، مگر سمجھ میں نہ آتا کہ بو بچوں کو کیوں آتی ہے۔ 2 جوڑے کپڑے تھے، روز دھو کر پہن لیتی۔ محوش نے بھی اس پر روب جمانا شروع کر دیا، سارا یہ دھلا دو، وہ پکڑا دو وغیرہ وغیرہ، وہ حکم مانتی رہتی۔ عجیب ماحول تھا گھر کا، ذرا سی بات پر باپ بچوں کی دھنائی لگا دیتا تھا، رو رو کر بچے گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ زہرا کو بچوں پر بہت رحم آتا تھا، وہ چاہتی تھی ان سے دوستی کرے۔ آج وہ رگڑ کر نہائی، کپڑے سالیہ نے ثنا کے اترن کے دیے تھے، آج نہا کر بالوں میں تیل نہ ڈالا تھا۔ تم نے میری ممی کا سوٹ کیوں پہنا ہے؟ مسنا کمر پر ہاتھ ٹکا کر جرا کرنے لگی، وہ شرمندہ ہوگی۔ مسنا، اسے میں نے دیا بیٹی، ایسے نہیں کہتے، ہماری مہمان ہے، سالیہ نے سمجھایا۔ اتفاق سے مسنا کے ذہن میں آگے اچھی لگ رہی ہو، فوراً مسنا بولی، آئندہ ایسا مت کہنا، اتنی دور سے آئی ہے، میری بیماری کی وجہ سے، شکریہ کہو۔ سالیہ کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، بس نکا آتی، تھینک یو۔ قریب آئی، گہرا سانس لیا، بو نہیں آئی۔ ہاں ایسے رہا کرو، حکم صادر کیا۔ لوڈو کھیلنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں کھیلتی رہی، مسنا چلاکی سے اسے ہراتی رہی، وہ جان رہی تھی مسنا بے ایمانی کر رہی ہے، دوستی کی خاطر قبول تھا، 3 دفعہ ہرا دیا۔ مسنا خوش دانش کو بتانے لگی، میں بھی کھیلوں؟ دانش اور یہ دونوں کائیاں تھے اور وہ جان بوجھ کر ہار رہی تھی، یوں ان کی دوستی پکی ہوگی اور اب اس سے بو بھی نہ
آتی تھی۔ چند جوڑے ثنا کے سالیہ نے دے دیے تھے۔ وہ تینوں دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں، مہوش کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ پاپا شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم ہونے نہیں دیں گے پاپا سے۔ گھر کے دیگر کام کی ذمہ داری لے لی، صفائی ستھرائی، بچے اسے خوش نظر آتے۔ ان کے ساتھ ہی ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھا کرتی۔ بستر بچوں کے کمرے میں قالین پر تھا، 2 بیڈ بچھے تھے، ایک پر دانش دوسرے پر مسنا ہوتی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مسنا کو کہانیاں سننے کا شوق ہے، خوب اپنے طرف سے کہانیاں سناتی۔ آج کہانی سنتے سنتے اس کے گلے میں بازو ڈالے مسنا غنودگی میں چلی گئی۔ اس نے احتیاط سے اپنے گردن سے اس کا بازو نکالنا چاہا۔ نہیں میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لیٹ گئی۔ ارے بہادر بچی ہو، ہاں مگر میں تمہارے ہاتھ پر سوؤں گی، بولتی تڑاک سے تھی۔ چلو اس بہانے قریب آ گئی تھی۔ اس کو دیکھا دیکھی دانش بھی پاس ہوتا تھا۔ اب مسنا کو اس کے پاس سے بو نہیں آتی تھی۔ اس نے بے اختیار مسنا کو چوم لیا۔ دونوں بے خبر سوئیں۔ آج سے ہمیشہ میرے پاس سویا کرو گی، مسنا نے حکم دے دیا۔ یہ دونوں بچے لاشعوری طور پر اس سے محبت کرنے لگے۔ زہرا ان کی ضروریات کا خیال رکھنے لگی۔ روز نیا لنچ ان کی عیش ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر ان کے حکم بجا لاتی۔ بچے دونوں پیارے تھے، بے توجہی کا شکار رہتے۔ مہوش اپنے چکر میں ہوتی، نتنے انداز سے تیار ہو کر آتی۔ ریحان آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستا جا رہا تھا یا کچھ لمحے کے لیے خوشگوار موڈ طاری کرتا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ توتلے بچے زہرا کو زارا کہتے رہتے، زیادہ تر زارا باجی کہہ کر پکارتے۔ گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، کھانے میں لذت آ گئی تھی، بچوں کی چیخو پکار کم ہو گئی تھی، بچوں کی مار میں بھی کمی آ گئی تھی۔ اب بچے باپ کی آمد کا نوٹس نہیں لیتے تھے، وہ بھی ان سے دور ہو گیا تھا، حالانکہ بچوں کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ ماں کی شفقت گئی تو گئی، باپ کی محبت سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ گھر میں گھستے ہی سالیہ وویلا مچایا کرتی، مسنا یہ کیا دانش بہت بدتمیز ہو گیا، روز گلاس توڑ دیتا ہے، قیمتی چیزوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھانے کی وجہ تھپڑوں سے تواضع کرتا۔ آتے جاتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے زہرا کو دیکھا کرتا تھا، مگر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بچے اس کے ارد گرد رہتے، یا پھر وہ سالیہ کا سر دبا رہی ہوتی یا ٹانگیں۔ وہ غالباً گرہستی کی ماہر تھی، چیزیں اپنے ٹھکانے پر نظر آنے لگی۔ اس کے بیڈ روم کی بھی حالت سنور گئی تھی، اب خود سے بھی چادر تکیے کے گلاؤ بدلنے نہیں پڑتے تھے، اب سب صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ تم رہنے دیا کرو، ریحان کا بیڈ روم میں خود صاف کر لیا کروں گی۔ صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئی تو مہوش سالیہ کے قریب موجود تھی۔ بہتر، کہہ دیا۔ سالیہ کی نگاہ زہرا پر پڑی، پورے گھر کی صفائی کی تھی، چادریں تکیے گلاؤ سب تبدیل کیے تھے، اب وہ ڈھیر واشنگ مشین کی نظر ہو جانا تھا۔ گھر بھر کے کپڑے بھی وہی دھوتی تھی، خواہ مخواہ اپنی ذمہ داریاں بڑھاتی جا رہی تھی۔ اسے اس گھر سے کوئی لالچ نہ تھی۔ باپ نے یہی سمجھایا تھا، بیٹی سالیہ بیگم کے بڑے احسان ہیں، ہمارے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ انہوں نے ہی اتارا ہے، پھر یہ گھر دیکھ رہی ان کی ملکیت ہے، ہم سے کرایہ تک وصول نہیں کرتی کہ میرے بیٹے نے مجھے عزت دے رکھی ہے۔ خدا نخواستہ اگر بہو نے وویلا مچایا کہ بوڑھی کی خدمت نہیں ہوتی تو اس گھر کا 1 کمرہ مجھے دے دینا، مگر بہو تو ان کے قبضے میری۔ دراصل بیٹا بہت سعادت مند تھا، ثنا سے کہہ دیا تھا، تم میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا، صرف میری ماں کی خوش رکھنا تمہارا کام ہے۔ ثنا خدمت گزار بہو بن گئی، ساس کی خدمت کرتے نہ تھکتی، ان سے بے پناہ پیار وصول کرتی، ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی، وہ گھر میں خوشیوں کا بسیرا تھا۔ بہو کی وفات کے بعد بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری پڑی تو سالیہ پریشان ہوئی۔ شامت بچوں کی آ گئی۔ زہرا کے آنے کے بعد گھر گھر نظر آنے لگا۔ ثنا کی اترن پہنتی تھی، اس کے کپڑے لمبائی میں تھوڑے چھوٹے ہوتے تھے، مگر اس نے اعتراض نہ کیا، کاٹ جھانٹ کر ٹھیک کر لیتی، باپ کی نصیحت یاد تھی۔ سالیہ کو خالہ جی کہتی، سرو قد جاذب نظر لڑکی تھی۔ باپ کے گھر میں خوراک اتنی اچھی نہیں تھی، یہاں تمام اشیاء وافر مقدار میں تھی، اسی سبب صحت پر اچھا اثر پڑ گیا تھا، رنگت میں چمک آ گئی تھی۔ پھر اس کی استاد مسنا تھی، ایسے بال بناؤ، اس طرح کانٹے سے کھاتی ہیں، اس کے ساتھ کھاتی پیتی سالیہ کو ٹرے میں سجا کر سب سے اچھا کھانا پیش کرتی۔ بیٹی نے گھر کو صاف ستھرا کر دیا۔ ان گھرانوں کی عورتوں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا، گھر سنوارنا، 9 بجے سو جانا۔ ریحان کے بیڈ روم کی صفائی ستھرائی مہوش کی ذمہ داری بن گئی، بلکہ بنا لی، بڑے اٹھلا کر کام کرتی، وہ بھی بچوں کی غیر موجودگی میں، ورنہ وہ اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے۔ زہرا بھی آخر کب تک یہاں رہے گی، باپ بلا لے گا۔ سالیہ چاہے کچھ بھی کرتی پھریں دل کی اچھی تھی، ان سے کبھی احسان جتانے والی بات نہ کی کہ باپ کا قرضہ اتارا یا میرے مکان میں رہ رہی ہو۔ زہرا کی پوری کوشش ہوتی کہ گھر میں کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ بہت لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، بچے اس کی اہمیت بڑھا رہے تھے، اپنی ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کرتے، سب مہوش دیکھتی، کیسی جادوگرنی ہے، بچے پھسلا لیے ہوں گے تو میں ہی اس گھر کی مالکن، بچوں کو منہ نہ لگاؤں گی، ہاسٹل نہ بھجوائے، مہوش نام نہیں میرا۔ آنٹی سالیہ کی پوری کوشش ہے میں جلد اس گھر کی بہو بن جاؤں، ریحان کے سارے کام میں کروں، زہرا کو زیادہ لفٹ نہیں دیتی تھی۔ زہرا کے ذہن میں ایسی خرافات نما کوئی بات نہ تھی، سچی کھری سوچ کی مالک تھی، اور یہاں اس کی عرصہ ضرورت ہوگی
ضرورت ہوگی رہنا پڑے گا، یہ باپ کی طرف سے نصیحت تھی۔ جب تک صالحہ بیگم چاہیں گی تم کو رہنا پڑے گا، بالکل فکر مت کریں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اب باپ سرخرو رہیں گے، مجھے معلوم ہے میری سب سے زیادہ سعادت مند بیٹی ہے۔ باپ مطمئن ہو گیا۔ باقی اپنی بات رکھ کر کے دکھا رہی تھی، بڑی پھرتی سے کام کرتی تھی، صبح اس کی پھرتی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ دانش آرام سے ناشتہ کر لیا کرتا، مسنا کا سرے سے موڈ نہ ہوتا تھا۔ بریک فاسٹ نو نیور، برا سا منہ بنا لیتی۔ لنچ باکس مزیدار چیزوں سے پر ہونا ضروری ہوتا۔ راحت ہی فرمائش کر دیتی، اوکے کہہ کر مطمئن کر دیتی۔ جلدی سے منہ دھو لو، دیکھو کتنا مزیدار ہے، سے منہ دھو لو، دیکھو کتنا مزیدار ہے۔ ٹوسٹ پر 2 قسم کا جیم لگاتی، انڈا فرائی بس تھوڑا سا کہہ کر دیتی۔ دودھ میں کوئی نہ کوئی ایسنس ملا دیتی، پورا ڈھکن خوشبودار اور لذیذ مزے سے پی جاتے۔ دودھ میں سے ہمیشہ بو آیا کرتی تھی، وہی البتہ پی لیا کرتی۔ او ہو، میرا بیگ، پانی کی بوتل یاد دلاتی، رات ہی بھر کر فریج میں رکھ دیا کرتی تھی، صبح مسئلہ نہ ہوتا۔ اس وقت ریحان بھی موجود ہوتا، پھر کٹ پتلی کی طرح گھومتی زہرا۔ بچے پہلے اسکول جاتے تھے، صالحہ اور ریحان ساتھ ناشتہ کرتے۔ تم بھی کر لو، جب تک صالحہ نہ کہتی کبھی نہ بیٹھتی۔ ریحان اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا۔ دو تین موبائل فون بھی آ جاتے، اسے اجلت سوار رہتی۔ ریحان کے سامنے جھجکتی تھی، اس کے جانے کے بعد چیزیں ٹھکانے لگاتی رہتی۔ اس لڑکے کے آنے کے بعد میں نے تو سکھ کا سانس لے لیا ہے، صالحہ کہتی۔ اس لڑکی کے آنے کے بعد تو میں نے سکھ کا سانس لے لیا ہے، صالحہ کہتی۔ دیکھ وہ بھی رہا تھا، رائے نہ دی کوئی، اسے اپنی ضرورت کی اشیاء مل جایا کرتی تھی۔ گھر کا خرچہ ہمیشہ کی طرح صالحہ کے پاس تھا، رقم وہی دیا کرتی تھی۔ آنٹی آپ یہ زحمت مت کیا کریں، مجھے بتایا کیجیے، میں لے آیا کروں گی۔ مہوش نے خدمات پیش کی، یہ ایک کام میں ہی کروں گی۔ صالحہ اپنے ساتھ مہوش کو لے جانے کی پیشکش ضرور کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر دیتی۔ اس بار زہرا ساتھ تھی، وہ اس گھر میں خدمت کے لیے آئی تھی، اپنی کوئی ڈیمانڈ نہ تھی۔ بچوں کے لیے لیڈی ٹیوٹر کا انتظام ہو گیا، گھر کے قریب رہتی تھی، اس نے اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول رکھا تھا۔ تنہا بچوں کو بھیجنا مناسب نہ لگا، دگنا معاوضہ دینے کا کہا تو لیڈی ٹیچر نے حامی بھر لی۔ وقت مقرر پر آتی تھی، اکثر زہرا بھی پاس بیٹھ جاتی۔ انگلش کے کئی نئے الفاظ سیکھ گئی تھی۔ طاہرہ نے زہرا کے بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہ کیا، کچھ نہ کچھ انگلش میں لکھ کر اصلاح لینے لگی۔ آج کافی کچھ سنا دیا تھا، طاہرہ نے ویری گڈ کہا، اس کے جاتے ہی کہا مہوش آنٹی سے تو اچھی ہے آپ کی انگلش۔ مسنا نے مہوش کا نام لے کر آنٹی برے سے منہ سے کہا، بری بات ہوتی ہے۔ زہرا نے سمجھایا، اچھی بات ہوتی ہے، آنٹی گندی ہیں، اپنی بات پر ڈٹی رہی، اگر پاپا نے ان سے شادی کی تو میں زہر کھا لوں گی اور میں خودکشی کر لوں گا۔ دونوں نے ڈائیلاگ لیا ہے، زہرا کھلکھلا کر ہنس پڑی، تم دونوں پکے ایکٹر ہو، وہ بہت اچھی ہیں، بری بات کسی کو ایسا نہیں کہتے۔ زہرا نے سمجھایا، مہوش آنٹی کو ایسا ہی کہتے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے تھے، انہیں خبر تھی کہ ان کے ڈائیلاگ ریحان نے بخوبی سن لیے تھے۔ مسنا دانش دونوں کو پکارا، اوہ پاپا ہمیں کیا معلوم تھا، مسنا کی تو جان ہی نکل گئی، بہت زور سے ماریں گے، روحانسی ہوئی۔ دانش کا بھی وہی حال تھا، جاتے ہوئے ہچکچانے لگ گیا، سنا نہیں، یہ ہوں ہی تو ہوا کرتی تھی، ایک ہوں سے دونوں کی سیٹی گم ہو جایا کرتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے پھر تھپڑ کھانے پڑتے تھے۔ دونوں اس کی خدمت میں پہنچ گئے۔ زہرا بہت فکر مند ہو گئی تھی، بچوں سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ ریحان آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھا، بچے سامنے آگے ڈرے ڈرے، صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھے، ورنہ اسکول سے آنے کے بعد انہیں گندے حلیے میں دیکھا تھا۔ جان گیا تھا دونوں خوفزدہ ہیں، میں آج آپ کے اسکول گیا تھا کہ جی پاپا، دونوں کی جان ہی نکل گئی، چٹاک پٹاک باتوں کی آوازیں بخوبی سنی تھی اس نے، دونوں مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ثنا کی موجودگی میں بچوں سے بڑی دوستی تھی، اب کیا ہو گیا، بچوں سے دوری غلط تھی۔ ٹیچرز نے بتایا اب دونوں اپنی اپنی کلاسز میں بہتر ہو گئی ہیں، بدتمیزی بھی نہیں کرتے، یہی صورت رہی تو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنا ذہنی سکون ملا تھا، زہرا کی وجہ سے سب ہوا، بچوں کی توجہ کی ضرورت تھی، مہوش سے بچے خائف رہتے تھے، اس لڑکی کے گرویدہ ہو گئے، یہ نام ہے آپ دونوں کا، ایک ایک پیکٹ بڑھایا۔ پاپا، مسنا خوشی سے کھل گئی، بے ساختہ باہوں میں بچی کو بھینج کر خوب پیار کیا، دانش کو بھی اسی طرح پیار کیا، اپنے پاس بٹھا لیا، پھر باہر گھمانے بھی لے گیا، دونوں بہت چہک رہے تھے، شکر ہے۔ زہرا مطمئن تھی، صالحہ تو آج بستر پر پڑی تھی، سر میں شدید درد تھا، وہ سرہانے بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ ریحان نے ماں کا حال پوچھا، سر میں درد ہے، اب تک امی ہاسپٹل چلی ہے؟ نہیں بیٹا، بلڈ پریشر کی بھی دوا کھائی ہے، وہ نقاہت سے بولی، سر دبانے سے سکون مل رہا ہے، اس لڑکی کے آنے کے بعد گھر اس کا مرہون منت ہے، شکریہ، آپ نے بہت جلد بچوں کو سدھار دیا۔ زہرا سے بولا، بچے تو بہت پیارے ہیں، بچہ مکمل توجہ چاہتا ہے، دھیمے لہجے میں کہا، بچے بڑے سب توجہ چاہتے ہیں، اللہ اسے خوش رکھے، میری تو آدھی بیماری دور ہو گئی۔ صالحہ اٹھ بیٹھی، آپ آرام کریں، کچھ لے آؤں آپ کے لیے؟ اسے معلوم تھا ماں کی عادت کا منہ پھیکا پھیکا بہت ہے۔ صالحہ نے کہا، یوں کرتا ہوں چکن ٹکا لے آؤں یا سب چلتے ہیں، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اچھا تم کہتے ہو تو طبیعت ان کی کم خراب ہوتی تھی، تاری زیادہ کر لیتی، باہر جانے کی ویسے شوقین تو تھیں۔ چلو بھائی، مزے آ گئے، بچوں کے عیش ہو رہے تھے، اسی اسنا میں مہوش آ گئی، یہ کہاں سے آ گئے، اب تو مزہ بھی نہ آئے گا، کہاں سے آ گئی؟ مسنا کی بڑبڑاہٹ بے ساختہ تھی، زہرا کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی، ہنسی صالحہ کو بھی آئی، ریحان کا پتہ نہ چل سکا منچوں تلے ہونٹ ساکھ تھے یا ان میں ہلچل مچی کہ نہیں، ان دونوں کو دیکھا ضرور تھا۔ السلام علیکم آنٹی، مہوش نے صالحہ کا رخسار چوما، سرخ و سفید رنگت سیاہ لباس میں چمک رہی تھی، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک نہیں ہوں میں، کیا ہو گیا خدا نخواستہ؟ ان کے پاس ٹک گئی، زہرا قدرے پڑے ہوئی اس کی گود میں بیٹھی جا رہی تھی، سادگی سے سلکی بال سوارے سفید
سفید شلوار اور دوپٹہ عام سے پرنٹ کی قمیض گھریلو انداز تھا۔ مہوش بھی جا رہی تھی، زہرا نے البتہ معذرت کر لی۔ اس بیچاری کو کہاں عادت ہوگی ایسے باہر کھانا کھانے کی، مت فورس کرنا۔ ریحان نے سے آہستگی سے کہا، چلو اٹھو زہرا۔ سالیہ نے معذرت پر دھیان نہ دیا۔ وہ خالہ جی مجھے عادت نہیں ہے، مہوش کا جملہ اس کے کان میں جا پڑا تھا۔ ریحان نے زیادہ پلٹ کر دیکھا، گود میں ہاتھ ڈالے مسنا کی بات سن رہی تھی پوری توجہ سے۔ میں آپ کے لیے پارسل بنوا کر لاؤں گی، پھر ہم خوب مزے سے کھائیں گے، کھانا مت کھائیے گا۔ اچھا، اس نے رخسار چوم لیا۔ اب اس کے مونچھوں تلے لبوں میں ہلچل مچی تھی۔ مسنا بچے کی چاپلوسی دیکھ کر زہرا مہوش کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ یہ تو جانتی تھی کہ سالیہ کی پوری مرضی ہے بیٹے کی اس سے شادی ہو جائے، گھر میں اس طرح گھومتی پھرتی دخل اندازی کرتی جیسے گھر کی فرد ہو۔ اس کے ساتھ رویہ ہنوز پہلے روز جیسا تھا۔ رات کافی لیٹ یہ لوگ آئے۔ مسنا کے ہاتھ میں پارسل تھا، اس نے آرڈر کے دوران ہی کہہ دیا تھا، ہمیں ایک پیس پارسل چاہیے۔ وہ آتے ہی چلائی۔ سالیہ نے پیار سے ہاتھ پیٹ پر ماری، اب بو نہیں آتی اس سے چپکی رہتی ہو؟ اف، واقعی مجھے تو اب بھی اس میں سے ایک عجیب سی بو آتی ہے۔ مہوش نے ریحان سے کہا بہت آہستگی سے جسے وہی سن سکا۔ جی وہ میری فیورٹ زارا باجی ہیں، میری بھی۔ دانش کہاں پیچھے رہتا ہے؟ سالیہ بالکل بھلی چنگی لگ رہی تھی۔ یہ خوب ہے، باہر سیر کی جائے، کھانا کھایا جائے، منٹوں میں صحت یاب۔ زہرا حیران تھی۔ دانش مسنا سے اس کے ساتھ شیئر کیا، آپ کیوں نہیں گئی تھیں؟ اچھا نہیں لگتا؟ کیوں؟ مجھے بہت یاد آئی تھی آپ۔ دانش نے بھی حصہ لیا۔ اب سو جاؤ، صبح دیر ہو گئی تو۔ میرا لنچ کیا بنایا؟ تمہارے جانے کے بعد میں نے سب کچھ تیار کر لیا، نوڈلز ملیں گے؟ یاہو، دونوں نے نعرہ لگایا۔ مسنا تو لیٹ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں، ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، سو جاؤ اس وقت۔ کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھی، یہ بھی اس گھر میں آگے تو کیسے ممکن ہوگا؟ مسنا اس کی گرد میں بازر ڈال کر جھول ہی گئی۔ ایک ننھی کی کہانی، مسنا نے فرمائش کی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے آنکھیں نکالی۔ پلیز پلیز، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پگی ہو، اس کا منہ چوم کر کہانی سنانے لگی۔ مسنا کہانی سنتے سنتے سو گئی۔ گہرا سا سانس لیا، سوئی ہوئی مسنا کو دیکھا، گھنگریالے بال پیشانی پر بے ترتیب تھے، بڑی بڑی آنکھوں پر گھنی پلکیں، بے حد باتونی اعتراضات کرنے والی۔ کتنی بو آتی تھی، اب مجھ سے لپٹ کر سوئی ہے۔ ان معصوم بچوں کے سر سے ماں کا سایہ چھن گیا۔ کسی بھی روز ریحان صاحب دوسری شادی کر لیں گے، میں ان بچوں کو ماں کا پیار دے سکے گی کہ نہیں؟ آج کتنے دنوں کے بعد، بلکہ میرے سامنے پہلی بار باپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کتنے خوش ہیں۔ اسی طرح کر رہے ہیں تو بچوں کی شخصیت مجروح نہیں ہوگی، عادت و توار کی اچھی ہیں، شکل و صورت بھی کسی سے کم نہیں۔ غصہ بہت جلد آ جاتا ہے۔ شروع میں بچے کتنا پیٹتے تھے، مار ہر بات کا حل نہیں ہوتی، بچوں کو پونچ چاہیے ہوتی ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد کسی نے صحیح تربیت نہیں کی۔ خالہ جی اپنی بیماری کی وجہ سے مجبور ہیں۔ کتنی بیمار ہے یہ تو وہ آتے ہی جان گئی تھی، بزرگ تھی، پھر باپ کی نصیحت یاد تھی، اپنی طرف سے کسی لمحہ میں کوتاہی نہیں کر سکتی تھی، پھر وہ اتنی تیز ترار نہ تھی، بننے سنورنے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ ہاں، صاف ستھری رہتی، بالوں کے سٹائل بدلتی رہتی، ان دونوں بچوں کو اچھی لگتی، ان کی مرضی کے مطابق چلتی اور کچھ اپنی بھی منوا لیتی۔ سارے گھر والے اس وقت بے خبر سو رہے ہوں گے۔ گھر یاد آ گیا، امی جی ابا جی سب پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ باپ کا فون آتا رہتا تھا، امی جی کو یہاں بھیجنے پر اعتراض تھا، جوان جہان ہے، کوئی اور بیچ نہ ہو جائے، میری بیٹی سادی سی ہے، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سمجھداری آ پڑی ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ گھرانہ بڑا ہے، اعلیٰ ہے، ہیں تو ہماری ذات کے، مگر اللہ نے پیسہ بہت دے رکھا ہے، ہم سے دور پرے کے رشتہ دار ہیں، سالیہ بیگم ہمارے اوپر احسان کرتی رہتی ہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چل سکتا اس وقت۔ وہ بہت ساری نصیحتیں پلے باندھ کر آئی تھی۔ شروع میں تو بہت پریشان ہوتی تھی، بڑی بدبو آتی ہے، بچے کہتے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی، اب سب ٹھیک تھا۔ یہ ہے نا اعتراض والی؟ بے خبر سوئی بھی مسنا کے بال میں پیشانی سے اٹا کر چوم لیے، خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس روز ناشتے کے بعد سے ہی سائٹ پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ بچوں نے سنا تو خوشی سے چلا اٹھے۔ سالیہ کو تو ویسے سمندر پر جانا پسند تھا، انہیں ہر جگہ جانے کا شوق تھا۔ جلدی تیاری شروع کر دی۔ سالیہ نے مینیو بنانا شروع کیا، چکن کا روسٹ، چپاتیاں اور شامی کباب۔ اتنا لمبا پروگرام نہیں، ہم سب کچھ راستے سے خرید لیں گے، پکانے کا چکر نہیں، آپ سب تیاری کریں، میں چکن تو فٹافٹ بنا لیتی ہوں، زہرا بولی۔ اور آپ؟ ریحان نے سوالیہ نگاہ بڑھا لی۔ صبح مکھڑے پر قدرے پریشانی کے سار نمایاں ہوتے۔ میں بنا لوں گی، ریحان کا مطلب سمجھ تو گئی تھی، بات کھانے پر لے گئی۔ آپ بھی جا رہی ہیں؟ بس تیاری کریں، میں کیا کروں گی وہاں، جو سب کریں گے، جو ہم کریں گے۔ ریحان نے بات ختم کی، ان کی آپس میں پہلی گفتگو تھی، ورنہ ہر روز کھانا رکھتی پوچھتی، سمجھ اور چاہیے نہیں، وہ اور بات ختم۔ بھلا ان ساروں کے بیچ میرا کیا کام؟ میں سمندر دیکھ کر کیا کروں گی؟ ذرا جی میں کون سے کپڑے پہنوں؟ مسنا آئی۔ بچوں کو تیار کرنے کے بعد خود بھی تیار ہو جاؤ، تم سمندر دیکھ لو گی، ٹی وی میں بہت دفعہ دیکھ لیا خالہ جی، بحث کا وقت نہیں ہے، تیاری کرو، ریحان نے حکم دیا۔ پاپا میرے کیمرے میں ریل ڈلوانی ہے، دانش بولا۔ ریحان نے اپنا کیمرہ بھی لے لیا۔ بچوں کے دو جوڑے کپڑے رکھ لینا، گیلے ہو جائیں گے۔ سالیہ نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ سن گلاسز رکھنا نہ بھولنا۔ ہیلو، مہوش کی آواز آئی۔ ہوں، یہ کہاں سے آ گئی؟ مسنا کا سخت اعتراض نما جملہ۔ ریحان نے تنبیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ سوری پاپا، ایک دم ڈر کر سالیہ کی اوٹ میں ہو گئی۔ اگلی نشست پر سالیہ اور ریحان، پچھلی پر مہوش، نیلی جینز سرخ شرٹ میں ملبوس جوگرز پہن رکھے تھے۔ مہوش نے ناک منہ چڑھا کر زہرا کو دیکھا، کتنی جاذب نظر لگ رہی تھی، سبز رنگ اس پر بہت کھل رہا تھا، بچے اور دونوں پیچھے تھے۔ وہ راستے میں رک کر ریلیں ڈلوائیں، کھانا وغیرہ لیا، پہلے کا پروگرام تھا لہٰذا ان کے کھانے کا ریسٹورنٹ سے پیک ملا۔
کولڈ ڈرنکس خرید لی. ہمارا کل پروگرام بنا تھا آپ سب کو سمندر کی سیر کرائی جائے ورنہ ہمارا تو پکا تھا جانا. مہوش کے انداز پر سالیہ کی تیوری پر بھی بل پڑ گئے تھے. ابھی آئینی بہو بننی نہیں, پہلے سے بن رہی ہے میرے بیٹے کی. پچھلی سیٹ پر ان دونوں بچوں نے بہت ادھم مچا رکھا تھا. جان جان کر بار بار مسنا مہوش پر گری تھی, پھر سوری کہہ کر ٹھیک ہو جاتی. سورا کے چہرے بازار کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی. سالیہ نے کوئی خاندانی قصہ ریحان سے شروع کر دیا تھا. طویل راستہ طے ہو رہا تھا. سامان مہوش بہت تنگ تھی. پیچھے بچوں کی کوہنیاں وغیرہ بھی لگ رہی تھی. مسلسل چنگم چبا رہے تھے. اس کے ببل بنا کر مہوش کے منہ کے قریب پھوڑ رہے تھے. بڑی کوفت ہو رہی تھی. جبران مسکرا اٹھتی. خدا خدا کر کے راستہ کٹا. وہ ریحان کے ساتھ سمندر کی لہروں کے قریب چلی گئی. پھر ریحان نے جوتے اتارے تو مہوش نے بھی جوگرز اتار دیے. دوسرے جوتوں کے پاس رکھے. بیٹی نے دانش کو اشارہ کیا. دونوں نے نظر بچا کر مہوش کے جوگرز میں ساری ریت بھر دی اور ہنستے ہوئے زارا کے پاس آ گئے. تم دونوں کو جب ڈانٹ پڑے گی تو آپ مت بتائیے گا, ہمیں کیا معلوم. دانش نے کیمرہ نکال لیا. سالیہ چھوٹی بڑی لہروں کے قریب بیٹھی تھی. 2-3 اور ان کی ہم عمر عورتیں ابھی آگے خوب گپ شپ لگا رہی تھی. زارا بچوں کے ساتھ ہی دانش خوب تصویریں کھینچ رہا تھا. پاگل ہو گئے ہو, کسی اور کے لیے رکھو. مہوش آنٹی کی ایک بھی نہیں کھینچوں گا. بری بات ہے, غلط حرکت مت کرنا. زارا نے پیار سے سمجھایا. صرف ایک. مسنا نے اجازت دی. تم دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ کیوں آتی ہے پھر پاپا کو لے گئی ہیں. ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, سب مل کر انجوائے کرتے. مسنا کے جرا نے اسے لاجواب کر دیا. میں ہوں نا دونوں کے ساتھ. سمندر پہلی بار آئی ہو, میرے معلومات میں اضافہ کرو. آپ کو سب پتہ ہے. بچوں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے سمندر کی لہروں کے قریب آ گئی. چھوٹی اور بڑی لہریں بھگونے لگیں. قدرے خوفزدہ ہوئی. تھوڑا پیچھے ہوگی دونوں کو لے کر. میں اونٹ پر بیٹھوں گی اور گھوڑے پر بھی. اونٹ والا اونٹ قریب لے آیا تھا. نہیں بھائی, اپنے پاپا سے تو پوچھ لو. تھوڑے فاصلے پر تھے. مہوش نے ریحان کا بازو پکڑ رکھا تھا. پوری بھیگی ہوئی تھی. یہی حال ریحان کا تھا. کافی ریسٹر سبھی سمندر کی لہروں سے کھیل رہے تھے. آپ بیٹھ جاؤ نا بچوں کے ساتھ. اپنی ماں کو پکڑ کر رکھنا. او شاباش. اونٹ والے کی غلط فہمی پر زارا بوکھلائی. دونوں بچے اونٹ والے کی لا علمی پر خوب ہنسے. زارا دونوں بچوں کے بازو پکڑ کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی. پاپا ہمیں اونٹ پر بیٹھنا ہے. دانش بھاگ کر ریحان کے پاس آیا. ضرور بیٹھو. ہاں ایڈونچر. چلو میں بھی, مہوش نے کہا. دانش منہ بنا کر رہ گیا. باپ کے سامنے کچھ کہہ نہ سکا. مسنا تو جھٹ منع کر دیتی. مسنا, دانش, ساتھ میں مہوش. اونٹ کے کھڑے ہونے تک مہوش کی چیخیں نکل گئی. بچوں کو بہت لطف آ رہا تھا. زارا اور ریحان کھڑے جاتے ہوئے اونٹ کو دیکھنے لگے. صاحب, بیگم صاحب, گھوڑے کی سواری. گھوڑے والا گھوڑے سمیت آ پہنچا. دونوں بری طرح چونکے. نہیں, ریحان نے انکار کر دیا. زارا تو گھبرا کر وہاں سے سیدھی تقریباً بھاگتی ہوئی سالیہ کے پاس آ گئی. ریحان نے جاتی ہوئی زارا کو دیکھا. پھر پلٹ کر نگاہ سمندر کی شور لیدہ لہروں پر ڈال دی. اونٹ کی واپسی تک وہ تنہا گیلی ریت پر چلتا رہا. زارا نے گھوڑے والے کی بات نظر انداز کر دی. سالیہ کے قریب آ گئی تھی. ان کے پوچھنے پر بتایا بچے کیا کر رہے ہیں وغیرہ. کافی دیر ریحان بچوں کے ساتھ پانی میں رہا. مہوش میں بھی ساتھ تھی. زارا جی کو بھی بلا لیں. بچوں کا اصرار تھا. ریحان ان کی نہیں سن رہا تھا. دونوں بچوں کو خوب بھیگ کر سردی لگنے لگی. چلو کپڑے بدلو, کھانا کھاتے ہیں. ریحان اس طرف آ گیا جہاں یہ دونوں بیٹھی تھی. سالیہ نے گاڑی کی چابی زارا کو دی تھی وغیرہ نکال لی. آؤ کھانا کھاتے ہیں. زارا نے بچوں سے کہا. سامان ترتیب سے رکھ رہی تھی. کپڑے جلدی سے نکالیے, سردی لگ رہی ہے. دونوں نے ایک ساتھ زارا سے کہا. زارا نے دونوں کو کپڑے اور تولیہ دیا. اب سب کھانا کھا رہے تھے. زارا قدرے بکلا رہی تھی. وہ تو شکر ہے ریحان نارمل تھا, گویا کوئی بات نہ ہوئی تھی. اسے ڈھارس بندی. مسنا زارا کی تقریباً گود میں چڑھی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی. اس طرح 2-3 پلس دانش نے اتارے. کھانا لذیذ تھا, سب کو پسند آیا. زارا جی میں ایسا ہی لنچ لے کر جاؤں گی صبح اسکول. اچھا تھینک یو. دونوں نے ایک ساتھ کہا. کتنی ذمہ دار لگ رہی تھی. پلیز ریحان یہ پکڑا دیجیے. مہوش نے سب کچھ ریحان کے ہاتھ سے لے کر کھایا. پھر وہ سورج ڈھلنے سے پہلے لوٹ آئے. دونوں گھر آتے ہی گول گول چکر لگا کر ہنس رہے تھے. کتنا مزہ آ رہا تھا. مہوش آنٹی کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے ان کے جوگرز میں ریت بھری تھی. ریحان کھڑکی کے قریب سے گزرتا جھٹکا. پھر بیڈ روم کے سم چلا گیا. چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی. دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے. ریحان سالیہ کے پاس بیٹھا ان کی طبیعت کے متعلق پوچھتا رہا. پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا. بیٹا کیا سوچا ہے پھر تم نے. مہوش اچھی لڑکی ہے. بیال ہو تم. کہو تو اس کی ماں سے بات کروں. ارے کنائیوں سے تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. جی. ریحان گہری سوچ میں ڈوب گیا. تمہارے مزاج کو بھی سمجھ گیا. یوں اسے مشکل نہیں ہوگی. اسی اثنا میں زارا کچن سے نکلی. چھوٹی ٹرے پکڑے ہوئے تھی. اسے نہیں معلوم تھا ریحان ماں کے پاس بیٹھا ہے. رک سی گئی. قدم بڑھانے میں تردد کیا. آ جاؤ زارا. سرقت سیدھی مانگ. سلکی بالوں میں چھوٹا سا کلپ لگا رکھا تھا. یہ کلپ مسنا نے دیا تھا, بلکہ سارے کلپ کہا تھا جب دل چاہے آپ لگا لیا کریں. سوٹ کی میچنگ کے ساتھ. سو فیروزی رنگ کا تھا. فیروزی کاٹن کا سوٹ تھا. سبھی مکھڑے پر تھوڑی پریشانی بھی تھی. بہرحال جھجک کا نزدیک آئی. وہ میں نے ترکیب آزمائی تھی بسکٹ بنانے کی. کچھ جل گئے ہیں, آپ کو چکھانے آ گئی. مجھے نہیں معلوم تھا آپ بھی ہیں. اچھے نہیں ہیں. ریحان نے جھجک کر بولی.
سے جھجک بولی، اس کا مطلب ہے میں نہ کھاؤں؟ دھیمے سے مسکرایا۔ ریحان اس کے فریش چہرے پر نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ میرا تو کچھ کھانے کا موڈ ہو رہا تھا، یہ بسکٹ ہی ماں سے پہلے اس نے اٹھا لیا۔ خاصے براؤن ہو گئے تھے، ذائقہ بہت اچھا ہے، بلکہ کرسپی ہیں۔ ریحان نے تعریف کی، دوسرا بھی اٹھا کر کھانے لگا۔ شکریہ، اچھے خاصی ہیں، اور لاؤ۔ سالیہ نے پلیٹ صاف کر دی، وہ باقی تو ان دونوں نے کھا کر لنچ کے لیے رکھ لی ہیں، یہ اتنی جلدی لنچ؟ بلاؤ دونوں کو۔ ریحان نے خود ہی آواز دی، دونوں بھاگتے چلے، تم دونوں بہت استاد ہو گئے ہو۔ نکال بسکٹ، دوستانہ انداز تھا وہ۔ پاپا ہمارا لنچ ہے، میں انشاءاللہ کو بتاؤں گی، نانا جی نے بنائے ہیں، ٹیسٹی ہیں۔ مسنا نے اپنے کلاس فیلو کا نام لیا، اور بنائیے بھائی، ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ ریحان ہلکے پھلکے انداز سے بولا، سامان ہی ختم ہو گیا۔ اس نے عذر کیا، پاپا آپ میرے لیے لے لیجیے، مجھے ذرا میرے سے لے لیجیے، مجھے ذرا جی کچھ اور بنا دیں گی۔ دانش نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور اپنا لنچ باکس اٹھا لایا، منہ تک بھرا تھا۔ ہمیں اتنے کم دیے؟ سالیہ نے اعتراض کیا۔ وہ ان دونوں نے چھوڑے نہیں، ہنسی مذاق کے دوران دانش کے بسکٹ سارے کھا لیے گئے۔ اب بتائیں نا کیا لنچ کے لیے بنائیں گی؟ کچن سے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دانش کہنے لگا۔ ریحان کی نگاہ ان دونوں پر تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، مزیدار برگر اور فرنچ فرائز۔ اس کی گردن میں بازو ڈال کر دلاسا دیا، میں بھی برگر فرنچ فرائز لے کر جاؤں گی۔ مسنا کے کان بھی وہیں تھے، اور جو بسکٹ ہیں اتنے سارے؟ دانش بولا، تو کیا ہوا، میرے پاس 2 لنچ باکس ہیں، وین میں مزے مزے سے کھاؤں گی۔ مسنا بہت زیادہ چلاک تھی۔ فون کی بیل پر ریحان فون ریسیو کرنے چلا گیا۔ مہوش کا فون تھا، دیر تک باتیں کرتا رہا۔ زہرا دانش کا یونیفارم دیکھ رہی تھی، بٹن ہک وغیرہ مونوگرام اکثر کناروں سے ادھر جایا کرتا تھا، سلائی کرتی۔ دانش کا یونیفارم زیادہ مرمت طلب ہوتا تھا، لگتا ہے یہ لڑکا اسکول میں کشتی بھی لڑتا ہے۔ پھر مونوگرام کی سلائی کری تھی، دونوں کے جوتے پالش کرنے تھے۔ میں اپنا جوتا خود پالش کروں گی، مسنا قریب تھی، شوق سے بولی۔ ایک بار اس نے سکھایا تھا، شوق ڈالنے کی کوشش کرتی، اپنا کام خود کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ مقابلہ ہو جائے؟ دانش کو اس مقابلے کا بہت شوقین تھا۔ تینوں، میں کس خوشی میں؟ استری کر کے دونوں کے یونیفارم ہینگر کے قریب آئی۔ دانش بھاگ کر ریحان کے جوتے لے آیا، جو ہارے گا وہ آئس کریم کھلائے گا۔ مسنا نے انعام مقرر کر دیا، اس سے بچوں کی خوشنودی ہمیشہ سے عزیز تھی۔ مسنا نے ریحان کا جوتا زہرا کو پکڑا دیا۔ ریحان کے جوتے پالش کرتے ہوئے جھجک مارنے تھی، عجیب بے وقوفی کا اشتہار لگے گی۔ تینوں بڑی تندہی سے جوتے پالش کر رہے تھے، ان کے ساتھ بچہ بنی ہوئی تھی۔ میرے سب سے زیادہ چمکدار، مسنا نے شور مچایا، دونوں جوتوں میں ہاتھ پھنسائے۔ جی نہیں، میرا زیادہ شائن دے رہا ہے۔ اس نے بہن کی طرح جوتوں میں ہاتھ ڈالے اور نچائے۔ میرا کمال دیکھو جناب، سب سے زیادہ لائٹ مار رہی ہیں۔ زارا کا بھی دونوں جیسا انداز تھا۔ دادی جان سے پوچھتے ہیں، آگے پیچھے دونوں ہیں باہر لیے، یہ بھی بچہ بن گئی تھی۔ بتائیے دادی جان، کس کا جوتا زیادہ چمکدار ہے؟ 3 جوڑی جوتے ان کے سامنے تھے، تینوں کے چمکدار۔ بچہ بن جانے والی زارا کو مسکرا کر دیکھا، بچوں کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تھی، لڑنے کی بجائے اس کی تکمیل میں لگی رہتی۔ آج مقابلہ قدرے نوکا تھا، انہوں نے بڑا سیانہ فیصلہ سنا دیا، پہلا نمبر سب سے چھوٹی کو ملے گا۔ یاہو، دوسرا دانش اور زارا جی ہار گئی۔ فیصلہ سننے سے پہلے شور مچا دیا، آئس کریم کھڑی تھی اور اوپر سے ریحان آ گیا۔ اس کے ذہن میں نہیں رہا تھا یہی وقت ہوتا ہے اس کے آنے کا، بچوں کے کہنے میں کبھی نہ آتی، بخل سی ہو گئی۔ ریحان نے موبائل کی چین، سن گلاسز چھوٹی ٹیبل پر رکھے، 2 میں فرسٹ، دانی سیکنڈ، زارا جی ہار گئی۔ شنی پاپا پورے جوش سے بتانے لگی، اب آئس کریم کھلائیے فٹافٹ۔ بڑے جوش میں تھی، جوتے ان کے ٹھکانے پر رکھو، ہاتھ دھو کر یہاں آؤ۔ بڑے بڑے جوتوں میں ہاتھ ڈالے، حکم صادر فرمایا۔ دونوں فٹافٹ ہاتھ دھو کر آگے کچن میں آگے، بڑی شرمندہ ہی تھی، کتنی فضول بات ہوگی، چائے کا پانی رکھا، ریحان گھر آتے ہی چائے ضرور پیتا تھا، یہ وہی دیتی تھی۔ اب آئندہ میرے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، مجھے معلوم ہے بچوں نے مجبور کیا ہوگا۔ اس کی خاموشی پر خود ہی بولا، یہ رکھیے۔ 500 کا نوٹ اس نے بڑھایا۔ کس لیے؟ پیسوں کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کس لیے؟ عجیب بات ہے، سمجھ لیجیے یہ آپ کا ہر وقت لڑتے جھگڑتے بچوں کو معقول وقت دینے کا انعام ہے، انہیں آئس کریم لائیے۔ اکثر اس نے دیکھا تھا قریبی مارکیٹ سے انہیں آئس کریم کھلا لاتی تھی۔ لمبا چوڑا ہینڈسم مرد تھا، تھکا تھکا شرٹ پینٹ سے کھینچ کر نکال لی تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، کمپٹیوں کے بال قدرے سفید تھے جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگاتے تھے۔ مہوش اکثر کہتی، ریحان ان بالوں کو رنگ لو، بوڑھے بوڑھے لگتے ہو۔ ریحان اس کی بات پر دھیان نہ دیتا تھا، اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا، تھینک یو کہہ کر اٹھا لیا، جاتے جاتے 500 روپے اسے پکڑا گیا تھا۔ جلدی چلیے، مسنا دانش نے شور مچا دیا، میرے لیے بھی لے آنا ٹوٹی فروٹی، سالیہ نے فرمائش کی۔ دانش چائے پینے میں مصروف، ریحان نے پکارا، جی پاپا 1 لیٹر پیک لے آنا، پیسے بڑھائیے۔ 1 لیٹر پیک لے آنا، پیسے بڑھائیے۔ تھینک یو ویری مچ پاپا کہہ کر مسنا کے پیچھے بھاگا۔ اس لڑکی نے بچے سدھار دیے، ورنہ ہر وقت چیخو پکار مچی رہتی تھی۔ ریحان گہرا سانس لے کر رہ گیا، اتنی سلیقہ شعوری سے تمام امور انجام دے کر رہی تھی کہ کوئی شکایت نہ رہی تھی۔ اچانک ہی زارا کی والدہ کی بیماری کی اطلاع آئی، اسے فوری بلوایا گیا تھا، بڑی پریشانی ہوگی۔ جاؤں خالہ جی؟ ہاں بیٹی ضرور جاؤ، مگر لوٹ آنا، ہم تمہارے محتاج ہیں، دعا کریں میری امی بھی جلد ٹھیک ہو جائیں۔ آواز بھر آ گئی، اپنا سامان سمیٹنے لگی۔
زارا جی ہم آپ کو بہت یاد کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، پاپا بھی مارنا شروع کر دیں گے۔ مسنا باقاعدہ رو پڑی تھی۔ میری جان، اسے اپنے ساتھ بھیج لیا، آپ دونوں بہت پیارے بچے ہو، اب آپ کو اپنے پاپا اور دادی جان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دانش اسے بھی ساتھ لگا کر چوم لیا۔ فریزر میں بہت سارے کباب بنا کر رکھے ہوئے، تلنے میں مشکل نہ ہوگی، بچوں کو سمجھایا۔ دوپہر کے بس سے اپنے شہر روانہ ہوگی۔ چند لمحوں میں گھر کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ دونوں ٹیوشن پڑھ کر فارغ ہوئے، دونوں سالیہ کے پاس آ گئے، انہوں نے دونوں کو پیار کیا۔ اب آپ پاپا سے شکایت لگا کر ہمیں پٹوایا کریں گی؟ آنسو بھری آنکھوں سے مسنا نے دادی کو دیکھا۔ میں پٹواتی تھی؟ توبہ توبہ، اپنے گال پیٹے، تم دونوں میری سنتے کب ہو؟ اتنا شور مچاتے ہو جیسے دو پاگل ہوں۔ ہم پاگل واگل نہیں ہیں مسنا، تم کو جو کچھ بھی چاہیے ہوگا مجھے بتانا، کباب تلنا مجھے آتا ہے۔ دانش یوں ذمہ داری سے بولا جیسے بہت بڑا ہو گیا۔ مسنا سارے لانے لگی۔ سالیہ کے کندھے میں معمولی درد تھا، ہائے بائے مچانے لگی۔ مطلب کام وام نہیں ہو سکے گا؟ زارا کیسا آرام پہنچ جاتی تھی؟ کلثوم کو ضرور بیمار ہو کر بیٹی بلوانی تھی۔ زارا اور بیمار ماں پر غصہ آ گیا۔ ریحان کے آتے ہی بچوں نے دعائی دینے کے انداز میں سے بتا دیا۔ زارا جی چلی گئی، سنتے ہی تھکن اس کے وجود پر چھا گئی۔ کیوں؟ ان کی امی بیمار ہیں۔ پاپا میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ دانش بولا۔ ارے نہیں بیٹا، اس وقت چائے کی طلب شدید ہوتی تھی، وہ مزیدار کپ حاضر کر دیتی۔ صبح سے طبیعت میری بھی خراب ہے، سالیہ نے کہا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دوا کھا کر سو جائیں، بے فکر ہو جائے، جیسے گھر چلتا تھا وہ چلے گا۔ جب تک زارا نہیں آتی مہوش کو بولو روز صبح آ جایا کرے۔ مہوش کے ذکر پر دونوں بچوں کے چہرے جس قسم کے زاویے بناتے تھے، اس میں حامی بننے کی گنجائش نہ تھی۔ اچھا نہیں لگتا، سب کے اپنے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، تو اسے گھر میں آنا ہے، اچھا پہلے اسے سب کچھ معلوم ہو جائے، اسے سب معلوم ہے، کہہ کر بیڈ روم کی سمت بڑھ گیا۔ زارا کے جانے کے بعد گھر یوں سنا سنا ہو گیا جیسے ثنا کی وفات کے بعد ریحان اپ سیٹ ہو گیا تھا۔ صبح میں ذمہ داری کے ساتھ بھاگ بھاگ کر ناشتہ بنانا، بچوں کو تیار کرنا، انہیں اسکول بھیجنا، مسنا کے طویل ترین ناشتہ جو ختم نہ ہوتا تھا مکمل کرانا۔ مسنا الجھے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ریحان پریشان ہو گیا۔ وین آ جائے گی، ناشتہ کر لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ریحان کو دیر ہو رہی تھی، وہی ناشتہ لنچ باکس میں رکھ دیا، اسکول میں کھا لینا، اگر امی ان بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں تو پریشانی نہ ہو۔ پرائی لڑکی کب تک یہاں رہتی، بہت عیش کرا گئی ہے۔ ساری غلطی ثنا کی ہے، نہ ہمیں چھوڑ کر جاتی نہ یہ گڑبڑ ہوتی، سارے اس کے محتاج تھے۔ اس کے جانے کے بعد گھر نہ رہا تھا، کباڑ خانہ بن گیا تھا۔ تیار ہو کر آ گیا تھا، پانی کی بوتلیں خالی تھی، انہیں بھرنا تھا۔ ٹیبل دھر سے فریج سے بوتل نکال کر اپنی بوتل بھری۔ مسنا کو بھی بھر دو، اس کے بھرنے میں پانی سے اس کی پینٹ گیلی ہو گئی تھی، اب رات کو بھر کر فریج میں رکھ کرو جیسے وہ رکھتی تھی۔ ریحان کا غصہ ایسے بڑھنے لگا، اسے خود آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ امی پلیز آپ ناشتہ وغیرہ کرا دیا کریں، سب گڑبڑ ہو جاتی ہے، میری کہاں سنتے ہیں۔ عذر پیش کیا، امی سے ذرا بھی کسی سے نے بدتمیزی کی تو پٹائی ہوگی۔ مسنا نے شکایتی نگاہ باپ پر ڈالی، پرانے والے پاپا لگے۔ دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا، پورا سا منہ بنا کر ہٹایا، تھوڑا دودھ یونیفارم پر بھی گر گیا۔ اس کا تو دل نہیں چاہتا دودھ پینے کا، لاؤ میں پلاؤں؟ سالیہ نے کہا۔ نہیں، کہہ کر مسنا دور ہٹ گئی۔ بگڑے موڈ سے وین کی آواز سن کر بیگ پکڑ کر باہر بھاگی، پانی کی بوتل بھول گئی۔ دانش نے اٹھا کر اسے آواز دی، پوری ٹیبل پر افراتفری تھی، دونوں کے لنچ باکس ٹیبل پر دھرے تھے۔ وین جا چکی تھی، اس لڑکی نے بہت گڑبڑ کر دی ہے، کل میں کچھ اور جلدی اٹھوں گا، یہ میرے بچے ہیں، انہیں مجھے سنبھالنا ہے۔ ماں کی طرف شکایتی نگاہ ڈالی، انہوں نے ہائے ہائے کرتے ہوئے انڈا ابالنے کو چولہے پر رکھا تھا، جیم مکھن لگا کر ٹوسٹ رکھا رہی تھی، 2 سیب پلیٹ میں رکھے تھے، کوف سے خود تیار ہونے چلا گیا۔ مہوش آ گئی اپنے مقررہ وقت پر، ماسی کھانا پکا رہی تھی، نظر کا چشمہ لگائے سالیہ رسالہ پڑھ رہی تھی۔ ماسی کیا پکا رہی ہے؟ ہو زبردست خوشبو آ رہی ہے، چاپلوسی سے کہا۔ مہوش آئی ہو، ادھر آؤ، سالیہ نے یوں پکارا جیسے ہر مرض کی دعا ہو۔ جی آنٹی، آواز میں شینی بھری۔ زارا چلی گئی ہے، شکر ہے، سدھری دل میں شکر کا کلمہ پڑا۔ صبح سے افراتفری مچی ہے، گھر کی ذمہ داری کچھ دن تک تم لے لو۔ ہائے میں کیسے شرم سے گول مول ہوئی، آج ریحان آئے تو سیدھی طرح سے بات کرتے ہیں، بچے الگ پریشان ہو گئے کہ روز میں سب چھوڑ گئے، بچے بھی تو آفت کے پرکالے ہیں، وہ بڑے طریقے سے سنبھالتی تھی، ان لڑکیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے گھروں میں، انہیں اس کے علاوہ کوئی اور کام تو ہوتا نہیں۔ سلیقہ بڑا تھا زارا میں، مجھے بھی بڑا آرام پہنچایا، میری طبیعت کل سے خراب ہے، منہ پھیکا پھیکا ہے جیسے صابن گلا ہو۔ ہائے ہائے، کیا صابن کھاتی رہی ہیں جو ذائقہ معلوم ہے؟ مہوش کے دل نے کہا۔ بختاور مرغی بھون رہی ہو؟ ہاں جی، ذرا 2-4 بوٹیاں لے آؤ، آپ کچھ سواد بنا لو، میں لا دیتی ہوں۔ مہوش خوشی خوشی کچن کی سمت گئی۔ اب میں چند روز بعد گھر میں مکمل طور پر آ جاؤں گی، سارا نظام میرے ہاتھ میں ہوگا، اس چٹوری بوڑھی کو مزہ چکھاؤں گی، بڑے عیش کر لیے، کئی بوٹیاں لائی، لیجیے، اس طرح جیسے کہہ رہی تھی ٹھونڈ سے، ہائے اٹھا نہیں جا رہا، گاؤ تکیے پر ڈیڑھ تھی، یوں ہی لیٹے لیٹے کھا لیجیے، میں کھلا دوں، نزاکت کی انتہا تھی، رہنے دو بیٹی۔ نیند تراز ہو کر 3-4 بوٹیاں ہضم کر لیں۔ اب آپ اپنا چیک اپ کروائیے، رنگ پیلا ہو گیا ہے، ہمدردی سے سرخ کو سفید، رنگ کو پیلا کہا۔ ریحان کو فرصت کہاں ہے، بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہوتا ہے، کیسی عادت ڈال گئی ہے، اتنا اچھا دباتی تھی، منٹوں میں درد گئے، ذرا بھی پھر یاد آئی، میں دبا دوں، کہاں درد ہے، تجھے تو دبا دوں گی، صرف چند روز میں، دل میں ٹھانی، میرا تو جوڑ دکھتا ہے، پھر سے دعائی دی۔ وہ آ جائے، زارا کا ذکر کیا۔
ماں بیمار ہو گئی یا بلوایا ہے، پڑھائی لڑکی کس طرح رہ سکتی ہے کہیں اتنے دن، ہمارے گھر کی بچی ہے، رشتہ دار ہے، یہ بیچارے غریب ہیں، کبھی سکھ کی شکل نہ دیکھی۔ رحمت نے کہا، تبھی دیکھا آپ نے کیا روپ نکالا تھا چند روز میں، وہ تو بیچاری بہت کم کھاتی تھی۔ سالیہ نے جھٹ سائڈ لی، انہیں تو مزے کراتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ذرا سیب پکڑا دینا، ادھر آ بیٹھنا، سر میں مالش کر دینا، ہائی ٹائلیں تو پتہ نہیں کیسی ہو رہی ہیں، میں بھی سر چھوڑ ٹائلیں دبانے بیٹھ جاتی۔ بھونا ہوا گوشت یا چکن انہوں نے ضرور کھانا ہوتا تھا تو وہ خود ہی لے آیا کرتی تھی، خوش رہ بیٹی کہہ کر منٹوں میں کٹ جاتی۔ بچے اسکول سے آ گئے تھے بھوک سے بے حال، ہمارا لنچ رہ گیا تھا، پیسے بھی نہیں تھے، بھوک لگ رہی ہے، یونیفارم اتارو کھانا دیتی ہوں۔ مہوش نے مسکرا کر کہا، یہ کیوں آ گئی؟ مسنا کا تو موڈ خراب ہو گیا، ہمیں کھانا فوراً چاہیے، تو انہوں نے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ آنے دو تمہارے پاپا کو، سالیہ نے دھمکی دی، آپ کا تو کام شروع، مار پڑوائیے گا، ہمیں کھانا چاہیے۔ دانش نے چیخ کر کہا، بڑوں کو ایسا نہیں کہتے، پھر وہ کیوں کہہ رہی ہیں، میں خود ہی کھانا نکال لاتا ہوں۔ دانش کچن میں چلا گیا، 2 پلیٹوں میں اس نے بڑی صفائی سے چکن نکالی، بڑی بے قراری سے دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تمیز تو پھر بھی نہیں آئی انہیں، سالیہ کے پاس آ بیٹھی، نہیں وہی سنبھال سکتی ہے، زارا کا ذکر کیا، تم ان بچوں کو اپنا گرویدہ بنا لو، بعد میں پریشانی ہوگی۔ سالیہ نے صلاح دی، آنٹی مصنوعی انداز سے جھیمپی، پھر دکھاوے کے لیے چیزیں ٹکانے پر لگانے لگی۔ ریحان کے بیڈ روم میں تو آرام سے جایا کرتی تھی، صفائی بھی خود کرتی تھی، سو چمکا دیا، دھلے ہوئے کپڑوں پر استری کرتی تھی، کپڑے تو میلے کپڑے ایک سائڈ پر پڑے تھے، میں اپنے بھی نہیں دھوتی، نظر انداز کر دیا۔ الماری میں بے شمار کپڑے پڑے تھے، دیوار پر ثنا اور ریحان کی تصویر تھی، یقیناً شادی یا ولیمے کی ہوگی، ڈھیروں زیور پہنے تھے۔ یہ سارا میرے قبضے میں آ جائے گا، وہ جھوم اٹھی۔ ادھر بچے ٹیوشن پڑھ رہے تھے، ٹیچر ہماری زارا جی چلی گئی ہیں، ہمارا موڈ خراب ہے، بس ہوم ورک کرا دیجیے۔ مسنا دکھی لہجے سے بولی، وہ کیوں چلے گی، بہت اچھی تھی، مجھے بھی اچھی لگی، انگلش خاصی آ گئی تھی۔ یہ چٹھی ٹیچر، ہم بہت اداس ہیں، پھر ہمارے ایگزام ہونے والے ہیں، ہمیں بہت محنت سے پڑھنا ہے، پاس ہونا ہے، ضرور پاس ہو جاؤ گے اگر اس طرح محنت کرتے رہو، آپ ہمیں بہت محنت کرائیے گا۔ ٹیچر، جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے میں زیادہ زور سے چیختا ہوں، آج لنچ لے جانا بھول گیا، زارا جی سب کچھ بیگ میں رکھ دیا کرتی تھی، پاپا بھول گئے، انہیں اپنی ٹیوشن ٹیچر بھی پسند تھی، اپنی پریشانی شیئر کر رہے تھے، پاپا اب ہمیں مارا کریں گے۔ مسنا نے منہ بسورا، کیوں ٹیچر نے مارے؟ ہمدردی کے مسنا کو اپنے ساتھ لگا لیا، جب سے ہماری ماما فوت ہوئی ہیں پاپا نے ہم دونوں کو مارنا شروع کر دیا، ہم شور کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، دادی جان ہماری شکایت پاپا سے لگاتی ہیں، تو پھر دادی جان تو بہت اچھی ہوتی ہیں، ہماری ذرا بھی اچھی نہیں ہے۔ مسنا نے ناک چڑھا کر پورا ہاتھ انکار میں لا کر رازداری سے کہا، چپ، ایسے نہیں کہتے۔ اس کے انداز میں طاہرہ کو ہنسی آئی مگر دبا لی، اسے سال سے لایا بری بات ہے ایسا کہنا، دادی جان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرو، خوش ہوں گی، بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں، نہیں کپل اللہ میاں دیتے ہیں، اپنے پاپا کو تنگ مت کرنا، وہ بھی تو اپسیٹ ہیں، انہیں ہم تنگ نہیں کرتے، وہ پھر بھی غصہ ہوتے ہیں نا، ہم سے کام خراب ہو جاتا ہے نا۔ دونوں کھڑے رو رہے تھے، اسی طرز آ گیا، ماں کی بے وقت موت کے سبب بچوں کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، زہرا نے ان بچوں کو سنبھال لیا تھا، دوسری شادی کر لی جائے، اگر دوسری ماں نے ان بچوں کا جینا حرام کر دیا تو یہ غریب کہاں جائیں گے؟ طاہرہ بہت ملول ہو رہی تھی، آپ دونوں بہت محنت سے پڑھو، شور مت مچاؤ، کوشش کرو کہ اپنے کام خود کرو، دانش تم بڑے ہو، چھوٹی بہن کا بھی خیال کرو۔ جی ٹیچر، زارا جی بھی کہتی تھی چھوٹی بہن کو تنگ مت کرنا، بچوں کے ذہنوں پر زارا نے بہت اثر ڈال رکھا تھا، اتنا بچوں نے کہہ دیا تھا، اب شور نہیں مچایا کریں گے، بڑوں کی بات مانیں گے۔ ریحان نے اپنے بیڈ روم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، وقت سے پہلے آفس سے اٹھ آیا تھا، سیدھا بیڈ روم میں آ گیا، سو اتفاق سے بچوں کو چیک کرنے ان کے کمرہ تک آئندہ سے بچوں کی آوازیں آئیں، اسی وقت بچے کھڑے رو رہے تھے۔ ٹیچر نے جس انداز سے بچوں کو سمجھایا قابل ستائش تھا، ٹیچر کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھ گئی، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات کا بہت گہرا اثر لیتا ہے، اس کی تمام باتیں مان جاتا ہے، یوں ان منتشر خیالات کے حامل بچوں کو کتنی ڈھارس بند آئی تھی، مجھ سے بھی خائف ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ اب مارا نہیں کروں گا، امی کو پسند نہیں کرتے، زارا کو یاد کرتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ امی نے خود کو بوڑھا محسوس کرنا شروع کر دیا، ذرا سی طبیعت کی خرابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، زارا پھر پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اتنا عرصہ رہ لی، گھر کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، وہ اپنے بیڈ روم میں لوٹ آیا تھا، تب سے بیڈ روم میں ٹہل رہا تھا، بے چینی تھی، جوتے کی ٹک ٹک سے اندازہ لگایا کہ میں بھی شا رہی ہے، لہذا خود ہی باہر آ گیا، میں لا رہی تھی چائے، ٹرے میں مگ اور بسکٹ تھے، ریحان کو زارا کے بنائے ہوئے بسکٹ یاد آ گئے، مہوش سے کہا ہے میں نے آ کر رہ لے گی اس کے جانے کے بعد، سالیہ نے کہا، اس طرح غلط ہے، ہمیں خود سے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، کچھ آپ بھی اپنی بیماری کو چھوڑیے، کچھ میں اپنا وقت دیتا ہوں، تو میں کب منع کرتی ہوں؟ سالیہ برا مان گئی، یہ بات نہیں امی، آپ دوائیں نہیں کھاتی، پورے دن کے لیے کوئی ملازمہ کا انتظام کر لیجیے، اٹھ کر فریج چیک کیا، دونوں بچوں کی بوتلیں رکھی تھی، مطمئن ہوا، بچوں کے پاس آیا، شاباش، پانی کی بوتلیں بھر لی ہیں، لنچ میں کیا لینا ہے پاپا؟ ہمیں پیسے دے دیا کریں، ہم اسکول میں کچھ کھا لیں گے، دانش نے بڑی دانشمندی سے کہا، کباب رکھے ہوئے ہیں، ڈبل روٹی بھی ہے، ڈبل روٹی کباب لے جانا، کباب میں صبح جلدی اٹھ کر تل دوں گا،
یا مسنا اپنی لمبی لمبی پلکیں چپکانے لگی. اپنے پاپا بڑے اچھے لگے. اس نے دونوں بچوں کو ایک ساتھ باہوں میں بھر لیا. ہم مل کر سب کام کیا کریں گے. جن بچوں کی ماما مر جاتی ہے نا، ان کے گھر پاپا اور بچے کام کرتے ہیں. ریحان نے بڑی باری باری دونوں کے سروں کو بوسہ دیا. اب دیدہ ہو گیا تھا. دادی جان کا کام بھی کرنا ہے. انڈرسٹینڈ پسندیدگی کا طریقہ وہ دیکھ اور سن چکا تھا. گھر کے بزرگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی تھوڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر مجھے ان کے لیے روز اسکول سے ٹافی لانی پڑے گی. مسنا کے ننھے سے ذہن نے مسئلے کا حل نکالا. ضرور. ریحان کو بیٹی پر پیار آ گیا. ان کی کسی بات کا برا نہیں ماننا. وہ میری مما ہے. ان کا ادب میرے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر لازم ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں. زارا جی بھی سمجھاتی تھی. پاپا زارا جی کو پھر بلا لیں، مجھے نیند نہیں آتی، کوئی کہانی نہیں سناتا. اس زارا نے بچوں پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے. پورے گھر کے افراد کو گرفت میں لے چکی تھی. کمال خاتون تھی. ریحان حیران تھا. بیٹی کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے. ان کی کمی کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. جو وہ اچھے کام چھوڑ گئی ہیں انہیں ہم مل کر مکمل کرنا ہے. بچوں کے ذہن میں اس کی یاد مٹانے کی کوشش کرنا پڑے گی. جی پاپا، اب میں چیخا نہیں کروں گا. سوری، کبھی کبھی موڈ خراب ہو جاتا ہے تو میرا دل چیخنے کو چاہتا ہے. دانش بہت اپنی مجبوری بتانے لگا. اوکے، مگر کوشش کرو جس بات سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ آہستہ سے چھوڑ دینی چاہیے. پیار سے سمجھایا. اوکے پاپا. اس نے جھٹ حامی بھر لی. پاپا میری کہانی زورا کے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھی. میں کہانیوں کی سیڈی لے آؤں گا. بچکارا تو وہ سارے لانے لگی. سالیہ نے ریحان کو پاس بٹھا رکھا تو سمجھا رہی تھی. شادی کی حامی بھر لو. ابھی میں نے اس موضوع پر نہیں سوچا. اوہ بیٹے سوچ لو. تم تنہا بچے پریشان. مہوش اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے. پھر ہمارے مول کو جانتی ہے، کہیں کام کر جاتی ہے. اچھا خاندان ہے، پڑھی لکھی ہے. میری شادی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. گہری سوچ میں چلا گیا. ماں کا شادی کے لیے اصرار بڑھتا جا رہا تھا. ریحان نے مناسب جواب نہیں دیا. اس سے اچھی نہیں ملے گی. اس روز آفس سے آیا تو آتے ہی نگاہ زورا پر پڑی. خوشگوار حیرت کا احساس ہوا. یہ لوٹ کیوں آئی ہے؟ گھر کا ماحول پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا. بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. پاپا مجھے کہانیوں کی سیڈی نہیں چاہیے. زارا جی مزے مزے کی کہانیاں سناتی ہیں. مسنا نے صاف کہہ دیا. اب تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا. بچوں کو زارا سنبھال لے گی. رحمت سے کہہ دیا ہے اب اسے نہیں بھیجوں گی. بچے سیانے ہو جائیں گے تو خود مناسب رشتہ دے کر اس کی شادی کر دوں گی. سالیہ نے کہا. خود غرضی چاہے بچوں کے سیانے ہونے تک اس کی شادی کی عمر نکل جائے. امی کو صرف اپنا کام درکار ہے. دل کی بہت اچھی تھی مگر اپنا مفاد بھی عزیز تھا. انسانی فطرت ہے، اپنا کام نکل جائے تو دوسری کا بے شک حرج ہو جائے. اس کا احساس نہیں رہتا. نگاہ کھڑکی کے پار چھوٹے سے لان کے سمت اٹھی جہاں سے وقفے وقفے سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی. دائیں بائیں بچے بیچ میں. زارا دونوں کی گردن میں بازو ڈالے ٹہل رہی تھی. اب بچے کھڑکی کے قریب آئے. دیکھا روز واک کرتی ہوں، کتنی سمارٹ ہو گئی. ہاں میرا بھی پیٹ نکل آیا تھا، پورا اندر چلا گیا. دونوں کی بات سن کر زارا کھلکھلا کر ہنس پڑی. بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا. بچے خوش، ماحول خوشگوار. زارا کسی مہذب خاتون سے کم نہ تھی. کتنی خوش اسلوبی سے تمام امور انجام دے رہی تھی. وہ فوراً فیصلہ کر چکا تھا. امی زارا سے پوچھ لیں، اگر وہ تیار ہے تو بچوں کی نئی مما وہی بنے گی، کوئی اور نہیں. اپنا فیصلہ سنا کر لمبے لمبے قدموں سے بیڈ روم میں چلا گیا. ہائے! سالیہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. کھلے منہ پر شہادت کی انگلی خم دے کر انگوٹھے کو ٹھوڑی پر ٹکا کر ورطۂ حیرت میں جا پڑی. لان سے آتی بچوں کی کھلکھلاہٹ مزید گہری ہو گئی تھی. زارا نے جب کھڑکی کے پاس کھڑے ریحان کو پرشوق اور سنجیدہ نگاہوں کا رخ اپنی جانب دیکھا تو جھجک کر نظریں جھکا لی. اسے کیا معلوم تھا کہ اندر اس کی تقدیر کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو چکا ہے. کچھ ہی دیر میں جب دادی جان نے نیم رضامندی اور بچوں نے بے پناہ خوشی سے چیختے ہوئے زارا کو یہ خبر سنائی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے. ریحان نے مسکرا کر بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا. ویران گھر میں محبت، سکون اور ایک مکمل خاندان کی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی. ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں.